بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کسی ڈھانچے کو میں نے پہلی مرتبہ ہنستے ہوئے دیکھا تھا، میری گھگھی بن گئی اور خوف سے میں دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ ڈھانچہ ہنس رہا تھا اور پھر دوسرے ڈھانچے نے بھی ہنسنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے سارے ڈھانچے ہنسنے لگے۔ ان کے ہنسنے کی آوازیں حال نما کمرے کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر گونج رہی تھیں، اور خوف سے میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ میں نے حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، کون ہے؟ کون ہے؟ یہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ لیکن میری آوازیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف بھاگ رہا تھا اور ڈھانچے مسلسل ہنس رہے تھے۔ اچانک وہ سب خاموش ہو گئے اور سناٹا چیخنے لگا۔ پھر نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں دھند بھرتی جا رہی ہے، سفید سفید دھند۔ گہرا گاڑھا دھواں آہستہ آہستہ پورے کمرے میں پھیلتا جا رہا تھا، اور میرا خوف سے دم نکلا جا رہا تھا، جیسے کسی نے میری گردن پکڑ لی ہو اور اسے دبا رہا ہو۔ آنکھیں حلقوں سے باہر آنے لگیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان نظر نہ آنے والے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن گردن بے شک کسی نے پکڑی ہوئی تھی، البتہ وہ کلائیاں موجود نہیں تھیں۔ پھر دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے۔ میں نے ایک دم پھیپھڑوں کی پوری قوت صرف کی اور چیخ کر کہا، کون ہو تم؟ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ روپ گجنالی، اگر یہ تم ہی ہو تو میرے سامنے آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کچھ نہ ہوا، اور مجھ پر نیم غشی طاری ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا تھا۔ گلے میں عجیب سی دکھن کا احساس ہو رہا تھا، پورا بدن دکھ رہا تھا۔ کافی دیر میں اسی عالم میں پڑا رہا، لیکن پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور پھر اچانک ہی چونک پڑا، کیونکہ ان خوفناک ڈھانچوں کا خیال ایک لمحے میں میرے ذہن میں آیا تھا۔ میری نگاہیں اطراف کا جائزہ لینے لگیں، اور پھر یہ دیکھ کر میں چونک پڑا کہ وہ ڈھانچے اب اس کمرے میں موجود نہیں تھے، بلکہ یہ کوئی اور ہی جگہ تھی۔ یہ بھی ایک بڑا سا حال نما کمرہ تھا، جس کی چھت بہت اونچی تھی۔ کمرے کی دیواروں کی لائٹیں روشن تھیں، لیکن ان کے بٹن کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا، البتہ سامنے کی سمت ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو یقیناً باہر سے بند ہوگا۔ تمام واقعات میرے ذہن میں آتے گئے۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں ہریش مکھرجی کو میرے بارے میں علم ہے یا نہیں، یا پھر کالی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے کالی کے الفاظ یاد آئے کہ تم جہاں اور جس مصیبت کا بھی شکار ہوگے، میں تم سے زیادہ دور نہیں رہوں گی۔ تو کیا میں اسے اس وقت پکاروں؟ لیکن نہ جانے کیوں دل نے یہ بات تسلیم نہیں کی کہ میں اسے آواز دوں۔ اپنے طور پر ہی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ بہرحال کافی دیر ہو گئی، پھر میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ دروازہ باہر سے بند تو نہیں۔ دروازے کو چھو کر دیکھا، میرے اندازے کے مطابق دروازہ اندر سے بند ہی تھا۔ میں واپس پلٹ آیا، میرے ہوش و حواس جاگ گئے تھے، اور ایک ایک چیز کا میں اچھی طرح جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک عجیب سی شے پر پڑی۔ یہ ایک دیوار میں نصب کوئی مجسمہ تھا، لیکن کافی بلندی پر اور بہت زیادہ غور کرنے پر ہی نظر آتا تھا۔ اس مجسمے سے تھوڑی دور ایک اور مجسمہ تھا، جو غالباً کالے رنگ کا تھا۔ میں نے چاروں دیواروں کو غور سے دیکھا۔ یہ 10 مجسمے تھے، عجیب و غریب شکل کے، اور پھر بہت زیادہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے صاف نظر بھی نہیں آتے تھے۔ میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب انتظار کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر میری نظر ایک دیوار کی جانب اٹھ گئی، اور ایک بار پھر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ دیوار پر لگے ہوئے مجسموں میں سے 2 نیچے کی طرف سرکنے لگے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ چاروں مجسمے ایک ہی قطار میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب معاملہ بالکل ہی الگ تھا۔ پھر میں نے دوسری دیواروں کو دیکھا، اور میرے بدن کی لرزشیں تیز ہو گئیں۔ پھر باقی دیواروں پر لگے ہوئے مجسمے بھی اپنی اپنی جگہ سے نیچے اتر آئے۔ عجیب سی طرز کے مجسمے اب بھی اتنی بلندی پر تھے کہ بہت زیادہ صاف نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اب ان کی ترتیب ضرور خراب ہو گئی تھی۔ یہ سارے مجسمے دیواروں سے نیچے کی طرف پھسلنے لگے
اور اتنے نیچے آ گئے کہ میں بآسانی انہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک مجسمے کا سر گائے کی طرح کا تھا، بقیہ دھڑ انسانی شکل میں تھا۔ اس کا رنگ بھی کالا تھا اور وہ بڑا خوفناک لگ رہا تھا۔ ایک مجسمہ پیلے رنگ کا تھا، اس کا دھڑ بھی انسان کی طرح کا تھا اور چہرے کی جگہ چیتے کا سر تراشا ہوا تھا، جس میں اس کے دانت بھی جھانک رہے تھے۔ پھر ایک طرف کی دیوار پر لگے ہوئے مجسموں نے حرکت کی اور ان کی جگہ آپس میں تبدیل ہو گئی اور پھر سب سے آپس میں جگہیں بدلنا شروع کر دیں۔ وہ بآسانی دیواروں پر پھسل رہے تھے اور میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ آپ خود تصور کریں کہ پتھر کے مجسمے جنبش میں ہوں اور ایک انسان اکیلا ہو تو اسے کیا احساس ہو سکتا ہے۔ میری نگاہیں ان مجسموں کا جائزہ لے رہی تھیں اور اب مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل شبہ نہیں تھا۔ مجسمے بار بار جگہیں تبدیل کر رہے تھے۔ اچانک ہی اس نیم تاریک کمرے میں روشنی ہو گئی، اس کے ساتھ ہی دیواروں پر سرسرائیں ابھریں اور تمام مجسمے دیواروں پر دوڑنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جاندار ہوں اور کسی کو دیکھ کر اپنی جگہوں سے دوڑ پڑے ہوں۔ پھر وہ اس جگہ جا پہنچے جس جگہ میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ ابھی میں حیرت سے ان مجسموں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور 4 افراد اندر داخل ہو گئے، لیکن اس طرح کہ انہوں نے اپنے شانوں پر تابوت اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ تابوت نیچے رکھ دیا اور اس کے بعد اسی طرح واپس مڑ گئے۔ میں حیرانی سے تابوت کو دیکھ رہا تھا، لیکن میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں تابوت کے پاس پہنچ جاؤں۔ اچانک ہی تابوت کے اندر کچھ جنبش ہوئی اور مجھے یوں لگا جیسے تابوت کے اندر لیٹا ہوا جسم اٹھ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تابوت میں اٹھ کر بیٹھنے والے اس جسم کو دیکھا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ روپ گجنالی ہی تھی، ایک خوبصورت لباس میں ملبوس۔ اس کا چہرہ اس وقت بھی تمتما رہا تھا اور بڑی بڑی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ تابوت سے باہر نکل آئی۔ کمبخت بے انتہا حسین تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اچانک ہی 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کرسیاں اٹھائی ہوئی تھیں جو انہوں نے درمیان میں رکھ دیں اور پھر اسی طرح سر جھکائے ہوئے واپس چلے گئے۔ بیٹھو راج، بیٹھ جاؤ، روپ گجنالی نے کہا اور خود میرے سامنے والی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے بامشکل اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا اور اس کے بعد میں بھی اس کے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں بلایا تھا لیکن اسی وقت ہریش مکھرجی نے مجھے طلب کر لیا اور مجھے آنے میں کچھ وقت لگ گیا، لیکن میں نے تمہارے لیے کھیل کود کا سامان مہیا کر دیا تھا۔ تم نے یقیناً اس سے مزہ لیا ہوگا۔ دل تو چاہا کہ ماں بہن کی گالیاں شروع کر دوں۔ کیا دلچسپ کھیل شروع کیا تھا اس نے کہ میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تو وہ بولی، اپنا ذہن مت خراب کرو، یہ عام مناظر دکھانے سے میری خواہش یہ تھی کہ تم تھوڑا سا مجھ سے متعارف ہو جاؤ۔ میں کوئی عام اور معمولی عورت نہیں ہوں، ایک بہت بڑا مقام ہے میرا، اور ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہو کر میں تمہیں یہاں نظر آ رہی ہوں، جبکہ یہ میری منزل نہیں ہے۔ جی، میں تم سے جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہے تمہاری؟ اپنے ذہن کو غصے کا شکار مت کرو، بلکہ جو کچھ میں کہتی ہوں اسے غور سے سنو۔ تم کالی کے داس ہو، حالانکہ تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ تمہیں اپنے جال میں کیوں پھنسانا چاہتی ہے؟ میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں مہارانی جی، اس لیے کوئی ایسا جملہ کہنے سے گریز کروں گا جو آپ کی شان کے خلاف ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دوستانہ انداز میں دیکھو اور جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اسے سنو۔ تم بہتر ہوگا کہ اپنی منزل تلاش کرو اور ہمارے بیچ میں مت آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر رہے گا، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو کھو جاؤ گے، ایسے کھو جاؤ گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دھمکیوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اور ہے میرے لیے؟ آخر کار میں نے زبان کھول ہی دی۔ ہاں، بہت کچھ ہے ہنسراج، ہم تمہیں نہیں جانتے کہ تم اپنے دل میں کیا سوچتے ہو ہمارے لیے، لیکن ہمارا مسئلہ بہت گھمبیر ہے۔ کالی نہیں چاہتی کہ میں اپنا مقصد حاصل کروں، ڈرتی ہے وہ مجھ سے، حالانکہ وہ بہت بڑی جادوگرنی ہے، بڑا نام ہے اس کا، جبکہ مجھے کوئی بھی نہیں جانتا اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے جانے۔ اس کا خیال غلط ہے میرے بارے میں، وہ سوچتی ہے کہ شاید میں اس کی جگہ لینا چاہتی ہوں۔ کاش کوئی اسے یہ بتا دے کہ مجھے اس کی جگہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اپنا مقصد چاہتی ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ صرف اتنا کہ تم اپنی راہ الگ تلاش کرو، ان ہنگاموں سے دور ہٹ جاؤ، ورنہ تم شکار ہو جاؤ گے۔
نہ اس کے لیے نہ میرے لیے کوئی مشکل کام ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی۔ مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو مہارانی جی، میں نے بے وقوفی سے کہا۔ یہی کہ تم کالی سے ہٹ کر میرے لیے کام کرو، ایک چھوٹا سا کام۔ خوب، تو آپ کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا مجھے؟ پڑے گا نہیں، مجبوری کی بات نہیں ہے، میں تعاون چاہتی ہوں۔ کام کیا ہے؟ کام کا آغاز اس طرح ہو جائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، جب آغاز ہو جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بس خیال رکھنا کہ اگر وہ تمہیں میرے خلاف کسی کام کے لیے آمادہ کرے تو تم اس سے گریز کرنا، اور اگر مہاراج ہریش مکھرجی مجھ سے کچھ کہیں، وہ تم سے وہی کہیں گے جو میں چاہتی ہوں۔ رانا میرا پتی ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ وہ ایک خاص مقصد کے تحت میں نے اس سے بیاہ کیا ہے۔ مگر بابا مجھے کچھ پتہ بھی تو چلے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کالی کے لیے نہیں تمہارے لیے کام کرتا ہوں، لیکن وہ کام ہے کیا، اور اس سے مجھے کیا نفع یا نقصان ہوگا؟ تم جانتے ہو کہ کالی نے تم سے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تمہارا دھرم چھینا۔ اس نے گائے کا پیشاب ملا ہوا خون تمہیں پلا کر تم سے تمہارا ایمان چھین لیا۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ تم سے کتنی مخلص ہے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی اور کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، تم سے تمہارا ایمان نہ چھینتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روپ گجنالی کے ان الفاظ نے مجھے متاثر کیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ناشائستگی اور نادانی میں ہو گیا تھا، لیکن جو ہو گیا تھا وہ میرے لیے بڑا دل دوست تھا، اور میں اس سے کسی طرح خوش نہیں تھا۔ میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں چاہتا تھا جو اپنے دین ایمان کو کھونے کے بعد مجھے ملے۔ میں ایسی کوئی طاقت بالکل نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے روپ گجنالی، میں دیکھوں گا کہ رانا ہریش مکھرجی مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے ملتی رہوں گی۔ یہ تو میں نے تم سے اپنا تعارف کروایا ہے، لیکن اس کے بعد میری تم سے باقاعدہ ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس کے بعد میری واپسی پہلے کی نسبت بہت آسان ہوئی تھی، اور میں اپنی رہائش گاہ یعنی رانا ہریش مکھرجی داس کے مہمان خانے میں پہنچ گیا تھا، جو میرے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال چل رہی تھی، اور اس وقت میں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں دو خوفناک قوتوں کے درمیان فٹ بال بن گیا تھا۔ دونوں مجھے ٹھوکریں لگا رہی تھیں اور اپنے اپنے بال لسٹ میں ڈالنا چاہتی تھیں۔ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ روپ گجنالی نے بھی اپنا مقصد مجھ سے بیان کر دیا تھا۔ جہاں تک کالی کا معاملہ تھا تو اس نے تو مجھ سے سب کچھ چھین کر یہ کچھ کیا تھا، جبکہ روپ گجنالی اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہی تھی کہ مجھ سے میرا ایمان چھن گیا ہے۔ ابھی تک میرے دل میں یہ کسک باقی تھی، اور تو جو کچھ ہوا سو ہوا ہے، لیکن یہ غلط ہوا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا اختیار کروں۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ پھر اس وقت رات کے غالباً 3 بجے تھے جب کسی نے میرا پاؤں پکڑ کر ہلایا اور میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو سامنے کالی کھڑی ہوئی تھی۔ بڑی زور کا غصہ آیا تھا مجھے، اور میں اسے گھورنے لگا۔ نہیں، مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ تمہارے لیے میں کتنے خطرے مول لے رہی ہوں تم نہیں جانتے۔ میں بہت بڑا خطرہ مول لے کر یہاں تمہارے پاس آئی ہوں۔ دشمن کی کھچاڑ میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے منتروں کو خود پر لپیٹ کر میں یہاں تک آئی ہوں۔ براہ کرم شانت ہو جاؤ۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس نے تمہیں بلایا تھا، اور اس کے بعد میرے بارے میں تمہیں خوب بھڑکایا تھا، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے تمہارا جیون بچایا ہے، ورنہ یہاں ہندوستان میں تم اتنی مشکلات میں پڑ چکے تھے کہ اگر میں تمہاری سہایتا نہ کرتی تو اب تک تمہیں سزائے موت ہو چکی ہوتی۔ دیکھو کالی دیوی، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے میرا ایمان چھن گیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری محبت کرنے والی روحیں اب مجھ سے نفرت کرتی ہیں، لیکن جہاں تک تمہاری ان دھمکیوں کا تعلق ہے تو میں تمہیں صرف ایک بات بتا دوں۔ مجھے بچپن ہی سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور یہ بات میرے دل میں موجود ہے، اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ تم میرا کیا بگاڑ سکتی ہو؟ صرف اتنا ہی نا کہ میں مر جاؤں گا۔ مرنا تو ہر شخص کو ہے، چنانچہ تم مجھے بیکار دھمکیاں نہ دیا کرو۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہی، بلکہ جب تم میرے کام کی تکمیل کر دو گے تو دیکھو گے کہ تم کتنی مہان آتما بن چکے ہو۔ میں تمہیں جادو کا وردان دوں گی، ایسا انعام دوں گی تمہیں کہ تم جیون بھر اس پر فخر کرو گے کہ تم نے میرا ساتھ دیا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ بہت کچھ ملے گا تمہیں میرے پاس سے، لیکن اس کے لیے تمہیں محنت کرنا ہوگی۔
اب کیا کرنا ہے مجھے یہ بتاؤ؟ ابھی تھوڑا سمے لگے گا۔ اب جب اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے آمادہ کیا ہے تو پھر اس سے تھوڑا سا تعاون کرو اور دیکھو کہ وہ تم سے کیا چاہتی ہے۔ میں تم سے بس یہی کہنے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پر مسلسل عمل کر رہا ہوں۔ اب بھی تمہارے کہنے پر ہی عمل کروں گا، میں نے بیزاری سے کہا۔ چلتی ہوں، وہ بولی اور وہاں سے نکل گئی۔ پھر 2 یا 3 دن بڑے پرسکون گزرے تھے۔ رانا ہریش مکھرجی نے مجھے چوتھے دن طلب کر لیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو روپ گجنالی بھی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ رانا ہریش مکھرجی نے کہا، معاف کرنا ہنسراج، تمہارے ساتھ تو میری ملاقاتیں ہی نہیں ہوتی۔ بس ایسا مصروف تھا کہ میں تم سے مل نہیں سکا۔ لیکن مجھے بس ایک بات بتاؤ، یہاں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں رانا صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ یہاں آپ نے میرے لیے بڑے آرام کا بندوبست کر دیا ہے۔ حالانکہ میں اپنے آپ کو ایک نوکر کی حیثیت سے ہی سمجھتا ہوں۔ کبھی مت سمجھنا، ہمیں نوکروں کی نہیں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر تم جیسا بہادر شکاری نوکر رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ نے ابھی تک مجھ سے کوئی کام تو لیا ہی نہیں، اسی لیے تو بلایا ہے تمہیں۔ ہماری یہ مہارانی روپ گجنالی تم سے کوئی کام لینا چاہتی ہیں اور تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے روانہ کرنا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دشمن تمہارا پیچھا کریں گے، ان سے ذرا ہوشیار رہنا۔ آپ جیسا پسند کریں، بس تم ان کا یہ کام کر کے واپس آ جاؤ، ہم شکار کا پروگرام بنا لیں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جم کاربٹ جی بھی ان دنوں ساؤتھ بھان کے جنگلوں میں شکار کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بیلا کھیون کا علاقہ ان کا پسندیدہ علاقہ ہے، اور یہ سچ ہے کہ بیلا کھیون کے جنگلات میں اتنے درندے ہیں کہ دنیا کے کسی اور جنگل میں اتنے نہ ہوں گے۔ جی، تو جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ روپ گجنالی جب تم سے کام لینا چاہتی ہیں، 4 آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور کام کی نوعیت کا تمہیں اسی طرح پتہ چلے گا جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تمہیں وہیں ساؤتھ بھان میں ملیں، کیونکہ اس سے آگے بیلا کھیون کے جنگلات ہیں جن میں ایسی ایسی کہانیاں بکھری ہوئی ہیں جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو حیران رہ جاؤ گے۔ تو مجھے ساؤتھ بھان روانہ ہونا ہے۔ ہاں، لیکن کام کیا ہے؟ اب روپ گجنالی بولی، ساؤتھ بھان میں ہمارے 2 آدمی تمہاری نگرانی کریں گے۔ جب تم ایک مخصوص جگہ پہنچ جاؤ گے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ تم ہماری بات مانتے ہو یا نہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جیسا آپ حکم کریں گے میں کروں گا، میں نے جواب دیا۔ بس تو تیاریاں کی جا رہی ہیں، تمہیں روانہ ہونا ہے۔ میں تیار ہوں۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا اور سوچنے لگا کہ نہ جانے ساؤتھ بھان کا علاقہ کیسا ہوگا، میں وہاں پہ کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا۔ ذہن میں تھوڑی سی بات اور آ رہی تھی، وہ یہ کہ کیوں نہ کہیں گم ہو جاؤں، کہیں ایسا گم نام گوشہ اپنا لوں جہاں کوئی مجھے تلاش نہ کر سکے۔ یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن کمبخت کالی نے گویا میرے پیٹ کے اندر اپنی جگہ بنا لی تھی، کیونکہ اسی دن شاستری مہمان خانے میں پہنچ گیا۔ جے مہا کالی، آپ کے چرنوں میں حاضر ہوا ہوں مہاراج، صرف ایک چتاونی دینی ہے۔ میں نے گہری نگاہوں سے شاستری کو دیکھا تو وہ بولا، آپ جو سوچ رہے ہیں نا مہاراج، وہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ پورے سنسار میں کہیں بھی غائب نہیں ہو سکتے، بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے آپ۔ او ہو، تو تمہیں میرے اندر کی باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں، جو ہمارے نقصان کی باتیں ہوں، اور ہم تمہیں یہ بھی بتانے آئے ہیں کہ جہاں جا رہے ہو وہاں تمہارا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد اس سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ سفر وہی ہے جس میں ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت پیش آئے گی۔ لعنت ہے تمہاری شکل پر، ہر کام تمہاری مرضی اور پسند کے مطابق ہی ہو جاتا ہے، اور مجھے اس کا نہایت افسوس ہے، میں نے جواب دیا، اور شاستری بڑے مکروہ انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر لگائے اور بولا، جے مہا کالی، چلتے ہیں، آپ کو یہی بتانے کے لیے آئے تھے۔ باقی رات جاگتے ہوئے ہی گزاری۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب جب کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو ہی گیا ہوں تو اسے فرار مشکل ہے، بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا رہوں، اور یہ میرا آخری فیصلہ تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کی لکھی ہوئی ایک اردو کہانی کالی دیوی کا مندر۔ پھر میری زندگی کی مشکلات کا سفر شروع ہو گیا۔ مجھے کچھ ہدایات دی گئیں اور اس کے بعد ان 4 افراد کو میرے ساتھ کر دیا گیا۔ مجھے ایک کافی لمبا سفر طے کرنا پڑا اور میں خاموشی سے ان تمام راستوں کو دیکھتا رہا جہاں سے گزر کر مجھے ساؤتھ بھان کے علاقے میں لایا گیا تھا۔ ساؤتھ بھان کا علاقہ
ہمالیہ کی ترائیوں میں ایک پراسرار علاقہ تھا۔ میں دریا کے کنارے پہنچ گیا، لیکن اس وقت شام کے سائے چاروں طرف پھیلنے لگے تھے اور ہم لوگوں نے دریا کے کنارے قیام کیا تھا کہ رات کی تاریکی میں کچھ پراسرار افراد نے ہم پر حملہ کر دیا۔ پھر گولیاں چلیں اور میرے ساتھ آنے والے چاروں آدمی کہیں ہلاک ہو گئے۔ میں ان گولیوں سے بچنے کے لیے دریا میں کود گیا اور تیزی سے تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ میری سر توڑ کوشش تھی کہ میں دریا کے کنارے پر پہنچ جاؤں، مگر دریا کی لہریں بہت تیز تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے اچانک ہی سیلاب آ گیا ہو۔ میری سر توڑ کوشش کے باوجود دریا کی طوفانی لہروں نے مجھے دوسرے کنارے پر نہ جانے دیا اور میں دریا کے عین درمیان میں آ کر سامنے کی طرف بہنے لگا۔ دریا کی خوفناک لہریں مجھے طوفانی رفتار سے آگے بڑھائے لے جا رہی تھیں۔ میں بھرپور طریقے سے ہاتھ مار رہا تھا مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ رات کا خوفناک اندھیرا فضا پر مسلط تھا اور مجھے دریا کی دھندلی لہروں کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ دریا کا پاٹ آگے جا کر کافی چوڑا ہو گیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور اب ان کی پھیکی پھیکی روشنی میں مجھے دریا کا مٹیالہ پاٹ نظر آنے لگا تھا۔ دور کنارے پر گھنے جنگلوں کی سیاہ لکیر پھیلتی جا رہی تھی۔ بہرحال میں اپنے طور پر سر توڑ کوشش کرتا رہا۔ لہریں چٹان بن کر میرے راستے میں حائل ہو رہی تھیں اور میں خود کو دریا کی لہروں کے رحم و کرم پر محسوس کر رہا تھا۔ اتنا لمبا سفر طے ہو گیا تھا اور میری ساری جدوجہد بے مقصد ہی ثابت ہو رہی تھی۔ آخر کار یہی سوچا میں نے کہ اب اپنے آپ کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دوں۔ کنارے کی طرف تیرنے کی کوشش اس طرح بیکار ہو رہی تھی کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ غرض یہ کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور مجھ پر جیسے بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ کچھ یاد نہیں رہا کہ کتنا وقت گزرا، کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں نیند کے عالم میں دریا کے ساتھ ساتھ بہتا جا رہا تھا کہ اچانک نیند کا اثر غائب ہو گیا۔ میری آنکھیں کھل گئیں اور جو تبدیلی میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ جہاں دریا کا بہاؤ نہ ہونے کے برابر تھا، اس کے علاوہ جو ایک خوفناک صورتحال نگاہوں میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے دریا میں بہتے ہوئے بڑا نامعلوم وقت گزرا تھا، کیونکہ اس وقت شام کے جھٹپٹے نیچے اتر رہے تھے۔ میرے دونوں جانب پہاڑی سلسلے دور نگاہ تک پھیلے چلے گئے تھے۔ سورج ان پہاڑیوں کے پیچھے مغرب کی جانب چھپ گیا تھا۔ پہاڑی ڈھلانوں پر گنجان جنگل ہی جنگل تھے جن پر سرمئی رنگ کی دھند اتر رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے نیچے پتھر بکھرے ہوئے ہیں۔ یہاں دریا کا پاٹ بڑا ہی اونچا تھا اور مجھے یہاں کھڑے ہو کر چلنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، لیکن بہرحال میں دونوں ہاتھوں پیروں کے بل پتھروں پر چلنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد میں کنارے پر پہنچ گیا۔ کنارے پر بھی دریائی گھاس اگی ہوئی تھی، ان میں مینڈک اور جھینگر بول رہے تھے۔ دریا سے باہر نکلنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ بہرحال لباس وغیرہ کی بھی جو حالت ہو رہی تھی وہ بتانے کے قابل نہیں تھی۔ قد آدم گھاس میں سے باہر آیا تو دیکھا کہ میرے سامنے سیاہی مائل چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں دور تک بکھری ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک جنگل تھا۔ جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے جن پر بھورے رنگ کی کائی جمی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ دریا کے بہاؤ پر جس طرح بہتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت فاصلہ طے کر لیا ہے۔ ساری رات اور تقریباً سارا دن ایک بار پھر رات جھکتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے اس خیال سے پہاڑیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں اپنے تھکے ہوئے وجود کو پناہ دے سکوں۔ جوں جوں میں آگے بڑھ رہا تھا، درختوں پر پرندوں کا شور زیادہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں ایک جنگل سے نکل کر پہاڑی کے دامن میں آ گیا۔ اس پہاڑی کی ڈھلان پر دائیں بائیں اونچے نیچے درخت کھڑے ہوئے تھے اور پھر میری نگاہوں نے اس عمارت کو دیکھا جس کا طرز تعمیر مندروں جیسا تھا۔ عمارات کی دیواریں ایک طرف کو جھکی ہوئی تھیں۔ گھاس میں چھپا ہوا بڑے بڑے پتھروں کا زینہ اوپر کی عمارت تک چلا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی قدیم مندر کی عمارت ہی ہے۔ میں نے درختوں کے بیچ سے نظر آنے والے آسمان کو دیکھا، وہاں سیاہ بادل اڑے چلے جا رہے تھے۔ ایک دو بار ان بادلوں میں بجلی کی چمک بھی لہراتی نظر آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی سی گڑ گڑاہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ بارش کی آمد کے آثار تھے اور ایسے وقت میں وہ ٹوٹا پھوٹا کھنڈر نما مندر میرے لیے سایہ رحمت کہا جا سکتا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بارش میں درختوں کے نیچے رات گزارنی پڑتی۔
دریا کے سفر کے دوران میرے جسم میں جگہ جگہ خراشیں بھی آ گئی تھیں، جن میں اب ہلکی ہلکی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت یہ مندر میرے لیے بہت بڑی رحمت تھی۔ میں گھاس پر پتھروں کے زینے پر سے گزرتا ہوا آخرکار مندر کے دروازے پر آ گیا۔ مندر کا دروازہ دوسری طرف دیوار کے ساتھ ایک طرف جھکا ہوا تھا اور خاصا چھوٹا تھا۔ دروازے کا ایک پٹ اس طرح اپنی جگہ سے اکھڑا ہوا تھا کہ اندر جانے کا راستہ خود بخود بن گیا تھا۔ مندر کی حالت بے پناہ خستہ تھی۔ لگتا تھا کہ قدیم ترین عرصے سے یہاں کسی انسان کے قدم نہ آئے ہوں۔ ویسے بھی جس ویرانی میں یہ مندر واقع تھا وہاں بھلا انسان کہاں سے آئے؟ بادلوں میں بجلی کی چمک پھر نمودار ہوئی اور ہلکی سی گرج سنائی دی۔ پھر اس کے بعد ایک دم سے موٹی موٹی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ میں پہلے ہی بھیگا ہوا تھا۔ بھیگنے سے مجھے کوئی فرق تو نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور بھیگوں۔ ایک عجیب سی تھکن اور ایک اداسی جو میری فطرت میں رچ گئی تھی۔ میں مندر کے پٹ میں سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ نظر نہ آیا، پھر پتھریلی دیواروں کا خاکہ سا ابھرنے لگا۔ یہ ایک نیچی چھت والا کمرہ تھا۔ پتھر ہی سے دیواریں بنائی گئی تھیں۔ فرش پر بے پناہ پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اب اس وقت اس مندر کا جائزہ لینے کی سکت نہیں تھی۔ میں تو یہاں آرام کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ چنانچہ میں دروازے کے سوراخ کے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رات کا اندھیرا باہر جنگل میں پھیل گیا تھا۔ موٹی موٹی بوندوں نے آخرکار موسلا دھار بارش کی صورت اختیار کر لی۔ جنگلوں میں موسلا دھار بارش کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سوا کچھ سنائی نہ دے۔ حالانکہ موسلا دھار بارش کی آواز بڑی دلکش ہوتی ہے، لیکن یہ بھی وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ میں نے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا اور اب اس غنودگی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا جو دریا کے وسط میں پہنچ کر مجھ پر طاری ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے میں بے خبری کے عالم میں بہتا ہوا اس گمنام علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی چلی گئی۔ بارش ایک ہی رفتار سے جاری تھی۔ مندر کے اس طرف دروازے کے سوراخ میں سوائے تاریک جنگل کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے خیال میں آدھی رات گزر چکی تھی اور پھر آہستہ آہستہ تیز رفتار بارش کی آواز کم ہوتی چلی گئی۔ نیند میری آنکھوں سے کافی دور تھی، کیونکہ ایک رات اور تقریباً پورا ہی دن بے ہوشی کے عالم میں گزرا تھا، اور شاید اسی بے ہوشی نے نیند کی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ پھر شاید رات کا تیسرا پہر ہوگا کہ مجھے اس ویران کمرے میں، جہاں میں دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا تھا، پیروں کی آہٹ سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ننگے پیروں سے چل پھر رہا ہو۔ میری آنکھیں بے اختیار کھل گئیں۔ یہاں کا جو عالم تھا، اس میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی ذی روح یہاں ہو۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر مجھے کمرے میں کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ ہر طرف چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے، لیکن پاؤں کی آہٹ کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے قریب سے گزر کر سامنے والی دیوار کی طرف جا رہا ہو، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ویران جگہ ہے، ہو سکتا ہے یہاں بدروحوں کا بسیرا ہو۔ ویسے قدیم ہندوستان کے ویران مندروں میں بدروحوں کے ٹھکانے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن مجھ پر اس کا زیادہ خوف نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پہلے ہی مجھ پر 2 بدروحوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ان سے بڑھ کر ہر ایک میری حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے۔ لیکن ایک بات جو میں خاص آپ کو بتاؤں کہ انتہائی برے حالات میں بھی میں نے ایک بار بھی کالی کو نہیں پکارا تھا، جس نے مجھ سے ہر طرح کی مدد کا وعدہ کیا تھا، اور جو کہتی تھی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں تم سے زیادہ دور نہیں رہوں گی۔ اسے پکارنے کو میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے یہی کہا تھا کہ بیٹا، کتنا ہی مشکل وقت تم پر کیوں نہ پڑے، خدا کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگنا۔ اور یہ بات میں نے اپنی گرہ میں باندھ لی تھی۔ جبکہ مجھ سے میرا دین، دھرم، ایمان سب کچھ چھن چکا تھا، تب بھی خدا کے سوا میں کسی کو نہیں پکار سکتا تھا، اور جب بھی میں خدا کا نام لینے کی کوشش کرتا میری زبان جیسے اینٹھنے لگتی، اور اس کی وجہ مجھے معلوم تھی۔ کالی بتا چکی تھی کہ اس نے سب سے پہلے مجھے غلاظتیں کھلا کر میرا ایمان چھینا تھا۔ بہرحال سوچتا ضرور تھا میں۔ اس وقت بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بدروح کس کی ہے اور کس لیے یہاں آئی ہے۔ میں نے پیروں کی آہٹوں پر کان لگا لیے۔ اب کپڑوں کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر یہ ساری آوازیں غائب ہو گئیں اور وہی گہرا گھمبیر سناٹا طاری ہو گیا۔ اتنا تو اندازہ مجھے ہو گیا تھا
کہ مندر میں جو آوازیں سنائی دی ہیں وہ یقیناً بدروحوں کی آوازیں ہیں، لیکن وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھیں، کیونکہ بہرحال کالی نے اپنا حصار میرے گرد قائم کر رکھا ہے، اور محترمہ روپ گجنالی بھی میری محافظ بن گئی تھی، کیونکہ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں بھی میری ضرورت ہے۔ میں نے دیوار کے ساتھ دوبارہ اپنا سر لگا لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔